لیکن کیا ہمیں اس بات کی کبھی توفیق ملتی ہے کہ ہم کسی سے یہ بات پوچھیں کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے؟ رمضان میں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کے ثواب کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کے ثواب کو گھٹا دیتی ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ جس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم کو نازل کیا، جس مہینے میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جو ہماری آخرت اور دنیا دونوں کو سنوار سکتی ہیں، ہم اسی مہینے کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھتے۔ آخر ایک مومن کا دل اتنا مردہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، سارا رمضان گزر جاتا ہے اور یہ تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے، کب نہیں، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن کاموں سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں سے محظوظ ہوں، فائدہ اٹھائیں، تو چند کاموں کو رمضان میں پابندی اور اچھے طریقے سے ضرور کریں۔ نمبر 1، روزے کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ رمضان کے روزوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام جو رمضان میں کرنے کا ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم گناہوں سے مکمل پرہیز کریں۔ گناہوں کے ساتھ روزوں کا حقیقی لطف نہیں مل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ، جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش اور گندی باتیں اور شور شرابہ بالکل نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے الجھے اور غلط باتیں کرے، پھر بھی روزے دار اس سے کوئی سخت بات نہ کہے، بلکہ صرف اتنا کہہ دے کہ جناب میرا روزہ ہے۔ تیسرا کام افطاری کا انتظام کرنا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے افطار کا انتظام ہم کرتے ہیں ثواب کا کام سمجھتے ہوئے، وہیں مسافروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، راہگیروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی فضیلت اور بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کا موقع ہمیں صرف رمضان کے مہینے میں ہی پورے طور پر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی روزے دار کو اس مہینے میں افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک میں تو افطار کرانے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو افطار کے لیے روزے دار کو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا تھوڑا سا پانی بھی پیش کر دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہاں، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اسے جنت میں داخلے تک کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے تراویح کی پابندی کرنا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اہم اور روزانہ کی ادا کی جانے والی عبادت تراویح کی نماز بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کی نماز کو افضل عبادت مقرر کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون ہے کہ جو حضرات رمضان کی راتوں میں نفل یعنی تراویح کی نماز پڑھیں گے، ان کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پانچواں کام خیر خواہی کرنا۔ اس مہینے کی صحیح قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کے ایک ایک پیغام کو ملحوظ رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کی ایک بڑی صفت اور خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیں صبر، غمخواری اور خیر خواہی کی دعوت دیتا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ صرف جنت ہے، اور یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ یعنی ہمیں اس مہینے میں طبیعت کے خلاف اور ناپسندیدہ باتوں کو بہت ہی تحمل کے ساتھ برداشت کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے سخاوت فرماتے تھے اور لوگوں پر خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ چھٹا کام جو اس مہینے میں کرنے کا ہے وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ شب قدر بڑی انمول نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک رات صرف اس امت کو عطا کی ہے، اور یہ رات رمضان کے مہینے میں ہی ہوا کرتی ہے۔ خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں یہ رات پائی جاتی ہے۔ اس رات کی فضیلت اور منفعت انتہائی عظیم ہے۔ اس رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر قرار دیا ہے۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش کے لیے اور اسے پانے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ 7واں کام اعتکاف کرنا۔ رمضان کی خاص اور اپنی نوعیت کی ایک انوکھی عبادت اعتکاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے آخر عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے تعلق ختم کر کے بندہ اللہ کی طرف یکسو اور متوجہ ہو جائے، اس کے در پہ پڑ جائے اور بالکل علیحدہ ہو کر اس کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو شب قدر مل ہی جاتی ہے۔ 8واں کام قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ رمضان میں ہی قرآن نازل کیا گیا، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس مہینے میں خود قرآن سناتے تھے۔ لہٰذا ہم سب کو اس مقدس مہینے میں کتاب الہی یعنی قرآن کے تعلق سے 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بعض سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ اس مہینے میں 60 سے 70 مرتبہ قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ علماء کی سرپرستی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کا پیغام، اس کے احکام ہمیں معلوم ہو سکے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان کی کما حق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے انوار اور برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔